مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزادی اور اس کے تقاضوں سے متعلق اپنے لیے کچھ سبق سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر پاکستانی مسلمان کو آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آزادی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ پیدائشی طور پر آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچ اور فکر کی آزادی دی ہے، خیال اور تصور کی آزادی دی ہے۔ ہر انسان کو آزادانہ فیصلے لینے کی پوری آزادی خالق اور مالک نے دے رکھی ہے۔ جس طرح انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح ہر انسان کو اپنی آزادی کے تحفظ کا حق بھی حاصل ہے۔ یہ جو ہم مسلمان ہولی وار لڑا کرتے ہیں، مقدس جنگ لڑا کرتے ہیں، اس کے پیچھے اپنی آزادی کے حق کو محفوظ رکھنے کی جنگ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مذہبی آزادی دی ہے، سیاسی آزادی دی ہے، قانونی آزادی دی ہے۔ اب اگر کوئی ہماری مذہبی، سیاسی، قانونی آزادی کے در پہ ہے تو پھر اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے مقدس جنگ لڑنے کے لیے۔ اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم ہولی وار لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ حج کی آیات 39 اور 40 کا مطالعہ کریں گے تو وہاں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک قانون ذکر کیا ہے جسے قانون دفع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدینہ کے مظلوم مسلمانوں کو مسلح ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، ہتھیار بند ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کو ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ہتھیار بند ہونے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا قانون دفع ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا کہ اگر اللہ رب العالمین تاریخ کے مختلف زمانوں میں، تاریخ کے مختلف موڑوں پر شر کے مقابلے میں خیر کو وجود نہ بخشتا، فساد کے مقابلے میں صلاح کو پیدا نہ کرتا، ظالم کے مقابلے میں عادل کو کھڑا نہ کرتا، تو خانقاہیں، گرجے، یہودی معبد خانے، مسلمانوں کی مساجد جہاں اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ سب مسمار کر دی جاتی۔ تو ہم مسلمان جو مقدس جنگ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ اپنی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا جس زمانے میں اسلام نے عرب کے اندر آنکھ کھولی، اس وقت عرب اور عرب سے باہر کی تمام دنیا غلامی کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی۔ یعنی عرب میں اور عرب سے باہر کی دنیا میں مرد و عورت غلام اور لونڈی کی شکل میں تھے، اور اس زمانے کی پوری معاشرت، پوری معیشت کا بار لونڈی غلاموں کے کاندھوں پر تھا۔ اسلام یک مشت فی الفور ایک ہی جملے میں
غلامی کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ ایسی معاشی تباہی آتی، ایسی معاشرتی تباہی آتی جسے سنبھالا نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے اول دن سے ہی تحریر رقبہ کی تحریک چلائی، فک رقبہ کی تحریک چلائی۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے بہت ساری صورتیں ایسی پیدا کر دیں کہ جہاں لونڈی غلاموں کو آزادی مل سکے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جسے کہا جاتا ہے مکاتبت۔ اور مکاتبت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی لونڈی، کوئی غلام اپنے مالک سے ایک معاہدہ کر لے، اس معاہدے کو دستاویزی شکل دے دے کہ جناب میں 6 مہینے میں، سال میں کما کر اتنا مال آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اسے مکاتب غلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں فرمایا والذین یکتبون الکتاب، والذین، اور وہ لوگ کہ جو تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم مکاتبت کی دستاویز ان کے لیے تحریر کر دو، تو فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو ان کو مکاتبت کی دستاویز لکھ کر دے دو کہ اگر تم نے اتنا مال ہمارے حوالے کر دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اس مکاتبت کی دستاویز میں تمام مسلمانوں کو شامل کر دیا اور کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی لونڈی، تمہیں کوئی غلام دکھائی دیتا ہے کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بازار میں نکلے ہوئے ہیں، صرف اس لیے تاکہ اپنے مالکوں کو وہ طے شدہ رقم دے سکیں جو ان کی آزادی کے لیے دستاویز کے اندر لکھی جا چکی ہے، تو تم بھی اپنے طور پر ان کی مدد کرو تاکہ جو مال وہ سال میں یا 6 مہینے میں جمع کریں گے، تمہارے تعاون سے 3 مہینے میں بھی ان کے پاس مال آ جائے، وہ مالکوں کو دے کر آزاد ہو جائیں۔ تو اسلام آزادی کے حق میں ہے۔ اب ہوا کیا؟ غالباً 18ویں صدی کے آخر میں بر صغیر ہند و پاک میں انگریز قبضہ مضبوط ہو گیا، انگریزوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ہم نے جد و جہد نہ کی تو مذہبی، سیاسی اور قانونی حقوق سے ہمیں باہر کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کبھی انگریزوں کے پاس گئے، کبھی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے چن چن کے بدلے لیے ہیں۔ ملازمتوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے، کاروبار ان کا ختم کر دیا گیا، زمینیں ان کی ہتھیا لی گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سر سید احمد خان صاحب آگے بڑھے، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا اسباب بغاوت ہند، اور انگریزوں کو یقین دہانی کروائی، مسلمانوں کو وکیل بن کر، کہ بھئی مسلمان بھی آپ کے اسی طرح وفادار ہیں جس طرح کے بر صغیر کا ہندو آپ کا وفادار ہے۔ پھر سر سید احمد خان صاحب نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بھئی تمہارا سنہرا دور گزر چکا ہے، اب تم محکوم ہو، حاکم نہیں ہو۔ اگر حاکمانہ سوچ سے سوچو گے تو اپنا نقصان اٹھاؤ گے، اب تم محکوم ہو، اب تمہیں چاہیے کہ انگریزی زبان سیکھو، اب تمہیں چاہیے کہ تم سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دو، اب تمہیں چاہیے کہ جدید علوم سے اپنا تعلق مضبوط تر کرو۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے، کیوں؟ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے۔ لیکن 21 سالوں میں انہیں نظر آیا کہ انڈین نیشنل کانگریس
کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہندوستان میں نہیں ہو سکتا، تو پھر 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان صاحب کی محل نما کوٹھی میں مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ یاد رکھیے پاکستان ایجنڈے پر نہیں تھا۔ مسلم لیگ کی جو بنیاد 1906 میں ڈالی گئی تھی اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ نمبر ایک، انگریزوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا، اور نمبر دو، بر صغیر کے مسلمانوں کی علیحدہ شناخت حاصل کی جائے اور مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا حق حاصل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے 1906 میں مسلم لیگ بنی، لیکن مسٹر محمد علی جناح 1913 میں مسلم لیگ کا حصہ اس شرط پر بنتے ہیں کہ ان کے پاس دوہری ممبرشپ ہوگی، یعنی وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر ہوں گے، مسلم لیگ کے بھی ممبر ہوں گے، اور 1920 تک قائد اعظم دوہری ممبرشپ کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے وابستہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مسٹر محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے۔ پھر وقت آگے گزرا اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اس بات کو اچھے طریقے سے بھانپ لیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، قانونی حقوق کا تحفظ نہ انگریز کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے، نہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کر ہو سکتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو عملی طور پر جدوجہد کرنا پڑے گی کہ اس ہند و پاک میں الگ خطہ زمین مسلمانوں کو مل جائے، الگ وطن مسلمانوں کو مل جائے۔ اور اس جدوجہد میں پھر 23 مارچ 1940 کو بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق صاحب نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ اس بات میں دو رائے ہو نہیں سکتی کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، بالکل اسی طرح کی اسلامی نظریاتی ریاست ہے جس کی داغ بیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر ڈالی تھی۔ آپ نے اسلامی ریاست کا باقاعدہ نام نہیں لیا، لیکن وقت کا نبی جب حکومت قائم کرے گا تو وہ اسلامی حکومت ہی ہوگی، جب وہ ریاست کا انتظام سنبھالے گا تو وہ اسلامی ریاست ہی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 27 ستمبر 622 عیسوی میں 12 ربیع الاول یکم ہجری مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ وہاں مہاجرین اور انصار کی شکل میں مسلمان ہیں، وہاں یہود کی شکل کے اندر غیر مسلم موجود ہیں۔ ہجرت کے 5 مہینے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں، ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں جسے تاریخ میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس میثاق مدینہ نامی ایگریمنٹ کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا تعلق مہاجر اور انصار سے تھا، اور دوسرے حصے کا تعلق مدینہ کے اندر بسنے والے یہودیوں سے تھا۔ میثاق مدینہ کا جو پہلا حصہ انصار اور مہاجرین سے تعلق رکھتا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کے دفاع کا یکساں حق حاصل ہے مہاجرین اور انصار کو۔ جو تنازع مدینہ کے اندر کھڑا ہوگا اس کا حتمی اور آخری فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہی وہ ایگریمنٹ تھا جس کی بنیاد پر اخوت اسلامی کا، اسلامی بھائی چارے کا وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ پوری تاریخ انسانی ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ اور اس میثاق مدینہ کا جو دوسرا حصہ تھا اس کا تعلق تھا مسلمان اور یہود کے آپسی تعلقات سے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر باہر کا کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمان اور یہود ریاست مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اور یہ بات بھی ایگریمنٹ کے اندر شامل تھی کہ تنازعات کا جو فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے یہودیوں کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ تو اس میثاق مدینہ کا
جو پہلا حصہ انصار و مہاجرین سے متعلق ہے اس سے امت مسلمہ وجود میں آتی ہے، اور اس میثاق مدینہ کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق مسلمان اور یہود سے ہے، اس سے مدینہ کی جو شہری ریاست ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ تو پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریاست ہے، ایک نظریاتی ریاست ہے۔ یہاں چند باتیں میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوا آگے نکلنا چاہوں گا۔ نظریہ کہتے کسے ہیں؟ آئیڈیالوجی، زندگی یا ثقافت سے متعلق جو منظم تصورات ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے نظریہ۔ اور اسلامی نظریے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ماخذ قرآن اور سنت ہے۔ یاد رکھیے، نظریے کی اہمیت ہم پاکستانی مسلمانوں کو اس نظریے کی اہمیت کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ ہم تمام پاکستانی مسلمان ہمہ وقت اپنی زبان پر ایک ورد رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اس نظریے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ قومی فکر اور قومی خیال کا عکاس ہے۔ یعنی نظریہ قومی فکر اور قومی خیال کو بتاتا ہے۔ ہم 78 سال پہلے کے ہندوستان میں اتر جائیں، کراچی سے لے کر ڈھاکہ تک مسلمان جو بکھرے ہوئے تھے، تقسیم تھے، لیکن سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورے ہندوستان کے اندر لا الہ الا اللہ یہ مسلمانوں کی فکری ترجمانی کر رہا تھا، مسلمانوں کے خیالات کا عکاس بنا ہوا تھا۔ نظریے کی اہمیت کو اس طور پر سمجھیں کہ یہ نظریہ قومی اتحاد کا ضامن ہوتا ہے۔ 78 سال پہلے کے ہندوستان میں اتر جائیں آپ، ہندوستان کے طول و عرض پر بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اگر کسی ایک دھاگے میں جوڑا تھا، اس دھاگے کا نام، اس رشتے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آج بھی پاکستان بن جانے کے 78 سال کے بعد 25 کروڑ پاکستانیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دھاگا نہیں ہے جو 25 کروڑ پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دے۔ یہ ہے نظریے کی اہمیت۔ نظریے کی اہمیت یہ ہے، یہ قوت محرکہ ہے، ہمیں حرکت دینے والا نظریہ۔ یہ نظریہ ہمیں چارج رکھتا ہے، یہ نظریہ ہمیں آمادہ کرتا ہے، ہم تن من دھن ہر بازی اس پر قربان کر دیں۔ اب اگر ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی ہے، مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ قوت محرکہ ہے یہ نظریہ لا الہ الا اللہ۔ یہ با کردار بناتا ہے، یہ با اخلاق بناتا ہے۔ اللہ کی قسم 78 سال پہلے اگر آپ اترے ہندوستان کے اندر، اگر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگانے والوں کے دل چیر کر دیکھیں آپ، وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ سینے پر لکھا ہوا، دل پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ۔ اگر انہیں با اخلاق بنایا تھا، با کردار بنایا تھا، وہ لوگ گناہوں کی دلدل سے اٹھے ہوں گے، وہ لوگ برائیوں کے سمندر سے نکلے ہوں گے، وہ لوگ غلاظتوں کے ہجوم سے نکلے ہوں گے، اور پھر انہوں نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسجدیں بھری بھی ہوں گی، یہ وہ دور ہوگا جب مسلمان پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ آدھے لوگ تہجد گزار ہوں گے۔ یہ نظریہ با کردار بناتا ہے قوم کو، با عمل بناتا ہے، اور دوستو یہ نظریہ با بصیرت بناتا ہے قوم کو۔ جس قوم کے پاس نظریہ ہوتا ہے وہ قوم یہاں سے نہیں دیکھتی،
وہ قوم یہاں سے دیکھتی ہے، وہ قوم جانتی ہے کون سا نعرہ لگانا ہے، کون سا نہیں لگانا، وہ قوم سمجھتی ہے کس کا جھنڈا اٹھانا ہے، کس کا جھنڈا نہیں اٹھانا، اس قوم کو معلوم ہے ووٹ کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا، وہ بابصیرت ہوتی ہے، وہ بے بصیرت نہیں ہوتی۔ یہ ہے نظریے کی اہمیت۔ اب جب پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے نا دوستو، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اسلامی ریاست، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے توحید۔ یعنی یہ پاکستان جو ہم نے بنایا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا ہے، لہذا اللہ رب العالمین وہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک کے ہر شائبے سے پاک ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ آ جاتا ہے، ہم نے اپنے حاکموں کو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں، کوئی امام بری کے مزار پر ہے، کوئی داتا صاحب کی نگری پر ہے، کوئی بابا فرید گنج بخش ان کی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کر رہا ہے۔ اسلامی جو حکومت ہے، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، اس کی پہلی بنیاد، پہلی خصوصیت وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ انبیاء علیہم السلام تاریخ میں جتنے بھی آئے ہیں ان سب کی دعوت کا مرکز اور محور کیا رہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی اطاعت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے دور رہو۔ اب اللہ کے مقابلے میں کوئی نظام ہو، سیکولرزم ہے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی قانون بن جائے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حکومت قائم ہو جائے، وہ سب طاغوت ہے۔ انبیاء کی تعلیم یہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اسلامی حکومت کی جو پہلی بنیاد ہے، اسلامی حکومت کا جو پہلا بھاری پتھر ہے وہ توحید ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہم اسی توحید سے بیگانہ ہوئے، ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات کو پیٹ دکھا دی۔ کہیں ہماری زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ، کہیں ہماری زبان پہ یا علی کا نعرہ۔ ہم نے غیر خداؤں کو تو اپنی زبان پر جگہ دی، ہم نے غیر خداؤں کو تو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کی، لیکن جس اللہ کے نام پر لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اسی لا الہ الا اللہ سے ہم بغاوت کر گئے۔ تو اسلامی ریاست، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، اس کا پہلا اصول، اس کا پہلا بھاری پتھر وہ ہے توحید۔ اور اسلامی ریاست کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، حاکمیت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ عوام ووٹ دے کر انتخاب کے ذریعے اپنے نمائندوں کو قومی اسمبلی ضرور بھیج سکتے ہیں، لیکن عوام کے نمائندے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ جو قانون سازی کریں گے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کریں گے، وہاں وہ آزاد نہیں ہے۔ اقتدار اللہ رب العالمین کے پاس۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں رب العالمین فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، تخلیق کرنے والا اللہ ہے تو کریشن کرنے والے کا ہی حق کمانڈمنٹ، یعنی جس نے تخلیق کیا ہے فیصلے بھی وہی کرے گا، قانون بھی وہی بنائے گا۔ اگر آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 67 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، اگر حاکمیت ہے تو وہ رب العالمین کی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہمارے منتخب شدہ جو نمائندے ہیں وہ قانون سازی کا حق رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قانون سازی میں رہ کر۔ اور اسلامی حکومت کا
جو تیسرا اصول ہے، تیسری خصوصیت ہے، وہ ہے اطاعت اور وفاداری. یعنی ہم حاکم وقت کے وفادار رہیں گے، ہم صاحب ریاست کے ساتھ وفا کریں گے، ہم بغاوت نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب معاملہ کی اطاعت کرو. تو جو صاحب ریاست ہوگا، جو والی حکومت ہوگا، اس کی ہم اطاعت کریں گے. اور اگر ہم اس سے اختلاف کریں گے تو اختلاف قانونی حدود کے اندر رہ کر، اخلاقی حدود کے اندر رہ کر، اخلاق اور قانون سے باہر جا کر ہم والی کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. یہ مذہب اجازت ہی نہیں دیتا ہمیں. وہ جو حدیث آتی ہے معروف، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل ترین جہاد ہے کہ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. تو کلمہ حق کہنے کا حق آپ کو بھی ہے، لیکن قانونی دائرے میں رہ کر، اخلاقی دائرے میں رہ کر. اسلام آباد پہ چڑھائی کر دینا، روڈ بلاک کر دینا، سڑکیں ویران کر دینا، ٹائر جلا دینا، ہنگامہ آرائی کرنا، یہ غلط ہے. حاکم وقت کی پالیسی سے اختلاف کر لیں آپ، حاکم وقت کی قانون سازی سے اختلاف کر لیں آپ، حاکم وقت کے وقتی فیصلوں سے اختلاف کر لیں آپ، یہ حق ہے آپ کا، لیکن قانونی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر. اور چوتھی اور آخری خصوصیت کو سامنے رکھیں، یہ اسلامی ریاست ہوتی ہے نا، یہ ایک مقصدی ریاست ہوتی ہے. یہ پولیس اسٹیٹ کا کام نہیں کرتی، یہ پولیس کا کام نہیں کرتی، بلکہ اسلامی حکومت قائم اس لیے کی جاتی ہے عدل و انصاف ہو، اسلامی اقدار کا بول بالا ہو، بدیوں کا خاتمہ ہو، برائیوں کا قلع کما کیا جائے، اس لیے اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ریاستی سطح پر تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے، جو خیر کی لوگوں کو دعوت دے، برائیوں کا قلع کما کرے اور نیکیوں کو پروموٹ کرے. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا، ظاہر ہم پاکستانی مسلمان ہیں، پاکستان 78 سال کا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہم اپنی ذمہ داریاں تو سمجھیں، کم سے کم ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. ہم اپنی ذمہ داری کو تو محسوس کریں نا. ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 128، آیت نمبر 129. اب دوستوں کی توجہ چاہوں گا صرف میں نا. سیاق و سباق کیا ہے؟ مکی صورت ہے، بنی اسرائیل مصر میں ہے، اور بنی اسرائیلیوں کی حالت کیا ہے؟ بیگار پر کام کرنے والے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یوں کہہ لینا چاہیے بنی اسرائیل مصر میں وہ زندگی گزار رہے تھے جو بھیڑ بکری گزارتے ہیں، جانور گزارتے ہیں. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا. بھائی اگر تم فرعون اور قبطیوں کے ظالمانہ جبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، صبر کرو. ان الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیا کرتا ہے. لیکن دوستو یہاں بات سمجھتے چلے، اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ رب العالمین کا فیصلہ نعوذ باللہ کبھی اندھا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہمیشہ حکیمانہ اور عادلانہ ہوا کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں زمین ساری اللہ کی، اللہ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے.
والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھو کامیابی کس کا مقدر ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، کامیابی ان کا مقدر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بجائے اس کے اپنے نجات دہندہ کی باتوں پر توجہ دے، کان دھرے، وہ بنی اسرائیلی قوم اپنے نجات دہندہ سے کہہ رہی ہے اوذینا من قبل ان تاتینا من بعد ما جئتنا، اے موسیٰ نجات دہندہ بن کر تم آ گئے ہو، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ظلم و ستم کا شکار تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی ظلم و ستم کی چکی میں ہم پیسے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے بہت قابل توجہ الفاظ ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، قریب ہے اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور رب العالمین زمین کی نیابت تمہارے حوالے کر دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں زمین کا وارث کیوں بنائے، زمین کی نیابت تمہیں کیوں دے، زمین کی جانشی تمہارے حوالے کیوں کرے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین آزادی کے 78ویں سال میں ایک ایک پاکستانی کو دیکھ رہا ہے۔ مذاق بات نہیں ہے کہ یہ آزاد وطن ہمیں مل گیا، آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں ہم فیصلے کر لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے اگر آزاد ملک دیا ہے تو رب العالمین ایک ایک پاکستانی کی ایک ایک ادا پر نظر رکھے ہوئے کر کیا رہے ہو تم۔ اللہ رب العالمین ایک ایک سیاستداں، یوسی چیئرمین سے لے کر وزیر اعظم صدر تک، ان کے ایک ایک فیصلے کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کا کتنا درد رکھتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کتنے منصفانہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اختیارات کو اندھوں کی طرح بانٹ رہے ہیں، یا وہ اختیارات کو عدل کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمیں تو نظر آتا ہے جن کے پاس اختیارات ہیں انہوں نے پاکستان کو قیامت صغریٰ میں مبتلا کر دیا ہے، چونکہ ہمارے ہاں اختیارات کی جتنی بھی تقسیم ہوتی ہے وہ دوست نوازی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ کون میرا دوست، پارٹی نوازی کی بنیاد پر ہوتی ہے، جناب یہ میرے پارٹی کا آدمی۔ سارے فیصلے نااہلی کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، میرٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ رسول سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، رسول نے کہا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہو جائیں قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیف اذاعتھا، امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب میرٹ کا گلا گھونٹ دیا جائے قیامت آ گئی۔ تو رب العالمین ان لوگوں کے فیصلوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں۔ رب العالمین طبقہ اشرافیہ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، جو ہائیبریڈ سیاسی نظام پاکستان کے اندر بدل کر ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ کبھی عوام کو آزادانہ فیصلے کرنے نہیں دیتے، اسمبلی میں انہیں لا کر بٹھایا جاتا ہے جو اپنی سوداگری کی بات کر سکتے ہیں، جو اپنی بولی لگوا سکتے ہیں۔ سینٹ کے اندر ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو یوسی کے چیئرمین نہیں بن سکتے۔ پاکستان کے اندر طبقہ اشرافیہ نے ہمارے سیاسی نظام کو، ہمارے انتخابی نظام کو ایک سرمایہ کاری بنا دیا ہے، انڈسٹری بنا دیا ہے، انڈسٹری کی شکل دے دی ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، جب اللہ تعالیٰ دشمن تباہ کرے، دشمن کو تباہ کرنے کے بعد ریاست کا نظام تمہارے حوالے کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اسی لیے دوستو، ہم پاکستانیوں کو چاہیے کم سے کم ہم تو ایک شہری ہونے کا حق ادا کریں،
ہم سب کا رزق کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے. ہم سب کا رویہ تعلیم یافتہ کا ہونا چاہیے. ہم سب کا ملنا جلنا مہذب انداز میں ہونا چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے طور پر جو زندگی گزاریں وہ اسلامی احکامات کے مطابق گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں گزاریں. اب ہوا یہ، ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا. کچھ سیکولر لوگ آئے جنہیں مین اسٹریم میڈیا تک رسائی دی گئی. اب انہوں نے الجھا دیا معاملہ کہ جناب قائد اعظم تو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اسلامک اسٹیٹ بنانا کہاں چاہتے تھے. پھر 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک حصہ وہ پیش کر دیتے ہیں جہاں قائد اعظم اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق سر فہرست ہیں جس کی ترجمانی قائد اعظم کر رہے تھے. جنہوں نے قائد اعظم کے بارے میں پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں 1937 سے لے کر 1947 تک 10 سال جو قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے، انتھک جدوجہد کی ہے. 100 اقتباسات ہیں، 100 کوٹیشن ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارا قانون اسلامی، ہماری زندگی اسلامی، ہمارا ہر فیصلہ اسلامی. پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم کو 1 سال ملا ہے. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے اور غالباً 11 ستمبر 1948 کو دنیا سے رخصت ہو گئے. قائد اعظم 1 سال ملا ہے. اس 1 سال میں قائد اعظم کے 40 اقتباسات ہیں، 40 کوٹیشن ہیں جہاں قائد اعظم اسلام کی بات کرتے ہیں. میں یہاں اگر 1-2 حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں. 11 جنوری 1938 گیا ریلوے اسٹیشن بہار، قائد اعظم ایک مجمع سے خطاب کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں مسلم لیگ کا جھنڈا ہے. مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہتے ہیں میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں مسلم لیگ کا جھنڈا اس بڑے اجتماع کے سامنے لہرا سکوں. یہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے اور آپ مسلم لیگ کو اسلام سے الگ نہیں کر سکتے. یہ قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں. اسلامیہ کالج پشاور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم الگ وطن کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جناب ہمیں کوئی خطہ ارض چاہیے. ہم الگ خطہ ارض کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان ہمیں مل گیا تو ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے. تو دوستو، آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، یہ ملک آزاد ہے اور یہ ملک کی آزادی، ہمارا آزاد ہونا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو باشعور مسلمان بنائیں، ہم اپنے آپ کو بافکر مسلمان بنائیں. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین، اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے، ورنہ 2-4 آیتیں مزید میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی خالق اور مالک وہ ہم سے آزادی کے تقاضوں کی بات کر رہے ہیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس موضوع کو اینڈ کروں، ختم کروں انشاءاللہ، اور آئندہ جمعہ خاص طور پر سورہ نصر کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم آزادی اور آزادی کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.